دادو کی عدالت نے رباب چانڈیو کے اہل خانہ کے تحر قتل کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے نامزد تمام 8 ملزمان کو بری کر دیا۔ بری ہونے والوں میں ایم پی اے سردار خان چانڈیو اور برہان خان چانڈیو شامل۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں شاپنگ مال میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ سے لگی۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پاکستان کے ذریعے ایران میں امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر کی تصدیق، کہا ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو سکتی ہے۔ خارق جزیرے پر قبضہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ عالمی معیشت غیر یقینی کا شکار، ایشین مارکیٹس میں شدید مندی۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ 5.26% گر گئی۔ جنوبی کورین سٹاک مارکیٹ میں بھی 4.73% گراوٹ۔ اسلام آباد جلد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار، سعودی عرب، ترکی اور مصر کا بھی مکمل حمایت کا اعلان۔ اسحاق ڈار کے 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد بریفنگ، کہا سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ ختم کرانے کے لیے اہم مسلم ممالک ایک پیج پر، وزیر اعظم سے سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں، سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ فیصل بن فرحان سے ملاقات میں وزیر اعظم کا سعودی عرب کی مکمل حمایت کا عزم، کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشیں ناگزیر قرار، کہا پاکستان، ایران، امریکہ مذاکرات کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقاتوں میں اسحاق ڈار اور مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی بھی شرکت۔ معزز مہمانوں کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین۔ تینوں معزز مہمان وزیر اعظم کے عشائیے کے بعد وطن واپس روانہ۔ ترک، سعودی اور مصری وزرائے خارجہ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ وزیر اعظم کا ایکس پر پیغام، کہا ملاقات میں کشیدگی روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ جنگ سے ایران سمیت کئی مسلم ممالک میں جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ ترکی اور مصر کے گراں قدر تعاون کو سراہتے ہیں۔ ایران امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فیصل بن فرحان سے ملاقات میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور خطے کے چیلنجز پر بات چیت، باہمی روابط اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ بھی اسحاق ڈار سے ملے، کشیدگی کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت، تحمل، کشیدگی میں کمی اور تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، مہر آباد ہوائی اڈے پر شدید بمباری، تہران کے جنوبی علاقے میں بھی فضائی حملے، تبریز میں پیٹرول کیمیائی پیداوار کی یونٹ پر بم برسائے گئے۔ عالمی توانائی ایجنسی کی خنداب پلانٹ پر حملوں کی تصدیق، واضح کیا کہ شدید نقصان کے باعث پلانٹ آپریشنل نہیں رہا۔ خنداب پلانٹ کو 27 مارچ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ بمباری جاری، یو این امن دستوں کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملے، ایک اہلکار جاں بحق، متعدد زخمی۔ لبنانی میڈیا کے مطابق بیس پر تعینات انڈونیشین امن دستوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا جوابی وار تل ابیب پر حملے، اسرائیلی پارلیمنٹ کا اجلاس روک دیا گیا۔ کویت کے پاور اور واٹر پلانٹ پر ڈرون حملہ، کویتی حکام کے مطابق حملے میں ایک بھارتی شہری مارا گیا، تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔ بغداد میں امریکی سفارتی مرکز پر حملہ، وکٹوریہ ایئر بیس میں آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی عرب کا 5 بیلسٹک میزائل گرانے کا دعویٰ، حزب اللہ اور یمنی حوثیوں کی بھی صہیونی ریاست پر یلغار۔ امریکی خصوصی فورسز کا دستہ مشرقی وسطی پہنچ گیا، تعداد 50,000 سے زیادہ ہو گئی۔ امریکی صدر کا ایرانی افزودہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے فوجی آپشن پر غور، امریکی اخبار کا دعویٰ، لکھا ممکنہ کارروائی کے تحت امریکی افواج کو کئی دن ایران میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ ایران پر افزودہ یورینیم حوالے کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ عمومی طور پر آمادہ ہے، لیکن ابھی تک آپریشن کی منظوری نہیں۔
خطے میں جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا، برینڈ کروڈ آئل $116 تک جا پہنچا، امریکی خام تیل $103 فی بیرل میں فروخت۔ امریکہ کھلے عام مذاکرات کی بات کرتا ہے، خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایرانی اسپیکر کا دعویٰ، واضح کیا کہ ایرانی فوج امریکی زمینی فوج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران پر کسی بھی زمینی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بھی سخت رد عمل، کہا امریکہ اور اسرائیلی تعلیمی اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے، یونیورسٹیوں پر حملوں سے علم کا سلسلہ رکے گا نہیں۔ پاکستان ایک بااعتماد ثالث کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اب ون ون سچویشن یہ ہے کہ نیوکلیر کے اوپر ڈیل ہو جائے، دو چیزیں امریکہ کو مل سکتی ہیں ریئلسٹکلی، اور دو چیزیں ایران کو مل سکتی ہیں۔ 8 مہینے ایران اس جنگ کی تیاری کرتا رہا۔ یہ فوجیں اتارنے والی جو بات ہے نا، یہ وہ ایک بڑی اور سنگین غلطی امریکہ ایران میں نہ کر دے۔ یہاں سے پیسہ باہر جانا شروع ہو گیا ہے تو حکومت کی نااہلی ہے۔ $10 قیمت پاکستان میں بڑھتی ہے تو $250 ملین ماہانہ کا ہمیں ایکسٹرا دینا پڑتا ہے۔ مشرق وسطیٰ سے جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان نے امن کی شمع تھام لی، ایک طرف تہران سے رابطے، دوسری طرف واشنگٹن کے لیے پیغامات۔ پاکستان کے قائدانہ کردار پر سما سچویشن روم سے نان سٹاپ بڑی کوریج، بدلتی صورتحال پر لمحہ بلمحہ رپورٹنگ۔ پاکستان اسٹریٹجک ثالث کے طور پر ابھر رہا ہے، اسرائیل کے جنگی عزائم کو روکنے کے لیے مضبوط ممالک کا اتحاد ضروری۔ ایران امریکہ کے کہنے پر اپنا میزائل پروگرام نہیں چھوڑے گا، سینئر دفاعی ماہرین اور مبصرین کے جاندار تجزیے۔ قوم کو جنگ کے براہ راست اثرات سے بچانا ترجیح، گزشتہ 3 ہفتے میں عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا، ترقیاتی بجٹ سمیت دیگر منصوبوں سے کٹوتی کی گئی، وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری اقدامات کا جائزہ، مکمل نفاذ یقینی بنانے کی ہدایت، کا ملک میں پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی مناسب مقدار موجود، عوام بجٹ مہم میں حکومت کا ساتھ دیں، دفاتر اور کام کی جگہوں پر ٹیلی کانفرنسنگ کو ترجیح دی جائے۔ وفاق کا کفایت شعاری اقدامات کے تحت 154 ارب روپے بچانے کا ہدف، اسمارٹ لاک ڈاؤن اور محدود تجارتی سرگرمیوں سے توانائی کی بچت کا پلان، موٹر سائیکل اور رکشہ صارفین کو پیٹرول پر مخصوص سبسڈی دی جائے گی، حتمی فیصلہ اعلیٰ سطح مشاورت کے بعد کیا جائے گا، پاکستانیوں کی بیرون ملک موجود دولت واپس لانے کی کوششیں، روشن ڈیجیٹل اسکیم میں سرمایہ کاری سمیت مختلف تجاویز زیر غور۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال، 6 سال بعد پہلی پرواز اسلام آباد سے لندن پہنچ گئی، ہیتھرو ایئرپورٹ پر مسافروں کا استقبال، پروازوں کی بحالی، دونوں ملکوں کے درمیان بہترین تعلقات کی آغاز، جلد کراچی سے بھی فلائٹ شروع ہونی چاہیے، جین میریٹ کا تقریب سے خطاب۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا ڈیالہ جیل میں طبی معائنہ، دائیں آنکھ میں دھندلے پن اور سر درد کی شکایت پر ادویات تجویز، 4 ہفتے بعد دوبارہ چیک اپ کی ہدایت۔ دادو میں ہائی پروفائل تحریک قتل کیس کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا، ضلع بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ام رباب چانڈیو انصاف کے لیے پر امید، کہتی ہیں نظام ثابت کرے گا کہ طاقتور کو بھی سزا ہو سکتی ہے۔ 8 برس پہلے ام رباب کے والد، دادا اور چچا کا قتل ہوا، پیپلز پارٹی کے 2 MP سمیت 8 ملزمان نامزد، 4 ملزم ضمانت پر اور 4 جیل کسٹڈی میں ہیں، کیس کی 380 سماعتیں ہو چکی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک وبال جان، کورنگی بلال چورنگی میں واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا، خاتون سمیت 2 افراد جان سے گئے، بلدیہ میں بے قابو ٹریلر کی گاڑی کو ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، 9 افراد زخمی، شہر قائد میں رواں سال ہیوی ٹریفک نے 91 جانیں نگل لیں۔ کراچی گارڈن ویسٹ میں شوہر نے بیوی پر فائرنگ کر کے خودکشی کر لی، شدید زخمی 35 سال کی پلوشہ کا علاج جاری، پولیس کے مطابق واقعہ گھریلو جھگڑے کے دوران پیش آیا، مزید تحقیقات جاری۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں طوفانی بارشیں، بنو میں گھر کی چھت اور برآمدہ گرنے 6 افراد جاں بحق، 34 زخمی، کولو میں نشیبی علاقے زیر آب، لاہور میں بھی چھت گرنے سے 2 بھائی جان سے گئے، اگلے 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش کی پیشگوئی۔
50 साल बाद चांद पर इंसानी मिशन भेजने की तैयारियां मुकम्मल। 1 अप्रैल को रवानगी मुतवक्के। नासा के मुताबिक मून मिशन को आर्टेमिस 2 का नाम दिया गया है। 4 खलाबाज चांद के गिर्द तेज रफ्तार चक्कर लगाकर जमीन पर वापस आएंगे। PSL 11 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ, 3 गेंदें कबल हासिल। आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स को गेंद से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। एम्पायर्स ने पेनल्टी लगाकर कराची को इजाफी 5 रन दे दिए। गेंद भी तब्दील, अब्बास अफरीदी ने छक्कर लगाकर कराची को जीत दिलवाई। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से हराकर पहली कामयाबी हासिल कर ली। 175 रन के ताक़ुब में हैदराबाद की टीम 134 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स की गेंद से छेड़छाड़, फखर जमान पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद। फखर जमान की तरदीद। हसन अली पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। समाअत का एलामिया जारी। और छोटी उम्र में बड़ा कारनामा, 19 साल के अतालवी ड्राइवर किमी एंटोनीली ने जापान में फार्मूला 1 रेस जीत ली। चैंपियनशिप की तारीख के कम उम्र तरीन ड्राइवर बनने का एजाज।